نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین ابراہیمی عرب میں زیادہ نہیں ٹھہرا۔ پورے ملک میں پھر بت پرستی پھیل گئی، لوگ خدا کے ساتھ بتوں کو بھی پوجنے لگے، ان کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھنے لگے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ خدا کے ساجی اور ہمارے سفارشی ہیں، یہی حاجت روا اور مشکل کشا ہیں، اس لیے مصیبتوں میں انہی کو پکارتے اور فریادیں بھی انہی سے کرتے اور مرادیں بھی انہی سے مانگتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خالص توحید کے داعی تھے، وہ صرف ایک اللہ کو ماننے والے تھے، شرک و بت پرستی سے بیزار تھے، لیکن یہ لوگ ان کا سکھایا ہوا سبق بھول گئے اور مورتیوں کے پجاری بن گئے۔ لیکن ایسا ایک دم نہیں ہو گیا، اس میں بھی ایک زمانہ لگا، نہ جانے کتنی صدیاں بیت گئیں، نہ جانے کتنی نسلیں گزر گئیں، تب کہیں جا کر شرک کے پیر جمے۔ یہ شرک آیا کہاں سے؟ بت پرستی پھیلی کیسے؟ بات یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عربوں کو بے انتہا عقیدت تھی۔ کعبہ انہی دونوں کی تعمیر تھی، اس لیے ان کو کعبہ سے بھی بڑی محبت تھی۔ پھر یہ محبت اسی تک محدود نہیں رہی، اس کے ارد گرد جتنے بھی پتھر تھے وہ بھی ان کے نزدیک محبوب ہو گئے اور متبرک ہو گئے۔ اب اگر وہ کہیں باہر جاتے روزگار یا کاروبار کے لیے تو وہاں سے ایک پتھر بھی ساتھ لے جاتے۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے سفر میں برکت ہوگی، ان کے مقصد میں کامیابی ہوگی۔ پھر بات یہیں تک نہیں رہی، جو لوگ مکہ سے کچھ دور رہتے تھے وہ کعبہ کے پاس سے پتھر اٹھا کر لے گئے اور اپنے یہاں نصب کر لیے۔ اب وہ کعبے کی طرح ان کا طواف کرتے اور حجر اسود کی طرح ان کو بوسہ دیتے۔ اس طرح وہ عقیدہ جس کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی بھر جہاد کیا تھا، عرب میں پھر لوٹ آیا۔ پھر ایک اور بات تھی جس کی وجہ سے یہ عقیدت اور زیادہ تیزی سے پھیلا۔ آتش فشاں پہاڑ پھٹتے تو لاوے کی شکل میں جو پتھر نکلتے، ان کے بارے میں تصور تھا کہ یہ ٹوٹے ہوئے تارے ہیں جو آسمان سے زمین میں آ گئے ہیں۔ یہی سے پھر وہ مقدس سمجھے جانے لگے، اور کیونکہ بعض قومیں تاروں کی عظمت کی قائل تھیں، اس لیے جن پتھروں کے بارے میں انہیں یہ گمان ہوتا یہ ستاروں کے ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کو بھی متبرک سمجھتے اور بے انتہا تعظیم کرتے۔ پھر عظمت کا یہ تصور اور آگے بڑھا اور ان کی پوجا بھی ہونے لگی۔ نسلوں پر نسلیں گزرتی رہیں، یہاں تک کہ یہ عقیدہ بالکل پختہ ہو گیا۔ اب کوئی بھی پتھر مل جاتا جو خوبصورت ہوتا، سڈول ہوتا، اس کی ساخت میں کچھ بھی نیا پن ہوتا، کسی مخلوق کی شکل کے مشابہ ہوتا، اس کی عظمت ان کے دل میں بیٹھ جاتی اور وہ اسے پوجنے لگتے۔ پھر اور ایک قدم آگے بڑھے، اب وہ پتھروں کو خود تراشتے، اپنی پسند کے مجسمے بناتے، جس بزرگ کا یا دیوتا کا نام چاہتے ان سے منسوب کر دیتے اور جو دل چاہتا ان کے نام رکھ لیتے۔ پھر ان کی ایک جگہ ان کو منسب کر کے ان کی پوجا کرنے لگتے، عقیدت و محبت میں ان کے نذرانے چڑھاتے، ان کی منتیں مانتے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس طرح وہ دیوتا اللہ کے یہاں ان کی سفارش کریں گے، بگڑے ہوئے کام بنا دیں گے اور آخرت میں ان کا ذریعہ نجات ہوں گے۔ مکے میں جو سب سے پہلا بت داخل ہوا اور پھر خانہ کعبہ کے پاس نصب ہوا وہ حبل تھا۔ اس کو لانے والا شخص عمرو بن لحی تھا۔ یہ کہیں سفر کر رہا تھا، راستے میں ایک مقام سے گزرا، اس نے دیکھا کہ مورتیاں پوجی جا رہی ہیں، اسے بڑا بھلا معلوم ہوا۔ ان سے کہا ایک مورتی ہمیں بھی دے دو، ہم بھی اپنے یہاں جائیں گے اور اس کی پوجا کریں گے۔ لوگ بخوشی تیار ہو گئے اور مورتی لے کر وہ آ گیا۔ پھر رفتہ رفتہ خانہ کعبہ کے پاس اور مورتیاں آ گئیں، ان میں دو مشہور مورتیاں اساف اور نائلہ بھی تھیں۔ یہ چاہ زمزم پر نصب تھیں۔ اس وقت چاہ زمزم بالکل پٹ چکا تھا، بہت سے لوگ تو اس کا نام تک نہیں جانتے تھے۔ یہی نہیں، بیشتر قبیلوں کے اپنی اپنی مورتیاں بھی تھیں جو ادھر ادھر مختلف علاقوں میں نصب تھیں۔ مثلاً عزا یہ قریش کی سب سے بڑی مورتی تھی، لات یہ طائف میں ایک قبیلہ تھا ثقیف، اس کی مورتی تھی، اور منات مدینہ کے دو مشہور قبیلے تھے اوس و خزرج، یہ ان کی مورتی تھی۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی مورتیاں تھیں۔
یہ وہی گھر تھا جسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے بنایا تھا، بڑی آرزوؤں اور تمناؤں سے بنایا تھا، جس کے بنانے میں اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ یہ توحید کا مرکز بنے، رب کا سب سے بڑا گھر بنے، لیکن قوم نے ساتھ نہ دیا۔ یہی خانہ خدا بت خانہ بن گیا، یہی مرکز توحید منبع شرک بن گیا۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق فراموش کر دیا۔ اب انہیں یاد بھی نہیں رہا کہ کبھی اس گھر سے توحید کی صدا بلند ہوئی تھی، بلکہ اب ان کے لیے تصور کرنا بھی مشکل تھا کہ بت پرستی کے سوا کوئی اور بھی سچائی ہو سکتی ہے۔ جس باپ نے بتوں سے بغاوت کر کے پوری قوم سے دشمنی مول لی تھی، آج اسی باپ کی اولاد بتوں پر جان و دل سے فدا تھی۔